اے پادری, I can't understand what you are saying, but whatever you are saying is hitting my heart. سبحان It's اللہ. making my heart vibrate. What is it you are saying? تو قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اب اس کی انگلش مجھے اتنی زیادہ نہیں آتی کہ میں اس کو انگلش میں کچھ اس کو سمجھاؤں, لیکن فنن میں نے شعر قبلہ حضرت صاحب کیونکہ بہت ماہر تھے, بڑے فنکار تھے, شعر فٹافٹ بنا لیا کرتے تھے. تو جناب فرمانے کہ میں نے اسے کہا when you will die you will go on a sky اللہ اکبر. and God will ask you and what will you reply. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو وہ افریقہ میں تھا, وہ رونے لگ گیا, کہتا ہے واہ بے شک what am I going to reply to my Lord? I haven't done nothing. اللہ اللہ. تو کہتا ہے کہ جب بھی میں مسلمان ہوں گا شیخ میں آپ کے پاس ہی ہوں گا. تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں مڈلزبرا چلے گیا, لیکن ان کی کتنی محنت, ان کی کتنی وہ جو درد دل جو پاکستان سے مرشد کی بارگاہ سے جو درد دل انتہائی سوز اور ددا جو لے کر آئے تھے, وہ ہر وقت اس کے اندر امت کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے تھے, یا اللہ اس ملک میں جو حضور کی امت آئی ہے ان کو اس کی سمجھ دے دے. کتنی مصیبتیں, کتنی ماریں کھائیں, کتنے جھوٹے الزام ان پہ لگے, کتنے کبھی ایک جگہ سے کبھی دوسری جگہ گئے ہیں, کبھی تیسری جگہ گئے ہیں, لیکن بڑے اینڈ پر جا کے اکثر فرماتے کہ علامہ اقبال کا شعر کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا, ہزار سال ہوتی ہے نرگس اپنی بے نوری پر. تو وہ بے شک قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جو باغ پیدا کیا انتہائی مشکلوں کے ساتھ, انتہائی مجاہد ریاضت اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو ناچیز جب جاتا تھا کبھی قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں بلاک بن یا بریڈ فورڈ بھی جب جاتا تھا, جناب کو بتاتا تھا, اپنا دکھڑا سناتا تھا, جناب فرماتے ہیں صوفی صاحب ہم اپنی اگر بتائیں تو اتنے ہمارے پاس جو ہے نا دنیا کے طوفان ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن ہم کس کو کے بیٹھے ہیں, ہم کس کو بتائیں. آپ تو آ جاتے ہو یہاں پر ہمیں بتاتے ہو, ہم کس کو بتائیں. صوفی صاحب ہمارے اوپر بھی اتنے جھوٹے الزام لگے ہوئے ہیں, کوٹوں کی ڈیٹیں دی ہوئی ہیں, ہم نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے. تو صوفی صاحب بس اس راستے میں تکلیفیں ہی ہیں, تکلیفیں جو انسان برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ ان لوگوں کو مقام دیتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے درجے ان لوگوں کے بلند فرماتے ہیں. صبر کرو, جو ہے ساتھ اس راستے پہ لگے رہو, بڑا اچھا راستہ ہے, بڑا سچا راستہ ہے. اس میں دنیا میں تکلیف ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, لیکن اس کا آگے جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے. ماتے صوفی صاحب لگے رہو, اس راستے پہ لگے رہو. تو دوستوں کے الحمدللہ انہی کی دعائیں ہیں, انہی کا صدقہ ہے, انہی کی خیرات ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں. مرشد نے ہمارے لیے جتنے راستے میں جو کانٹے تھے سارے ہٹا دیے, اور ہمارے لیے راستے ایسا مہوار کر دیا, ایسا سموتھ کر دیا, ایسا پلین کر دیا کہ جس طرح گھوڑا دوڑائیں زمین خالی پڑی ہے. ہر طرف دوست فتوحات کر رہے ہیں, ہر طرف فتوحات کر رہے ہیں, جدھر گھوڑا دوڑاتے ہیں ادھر ہی ان کی جو ہے وہ زمین جو ہے ان کو خوش آمدید کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ہے انتہائی اس زمین کو جو ہے اتنا مہوار کیا ہے, اتنی فاؤنڈیشن رکھی ہے, اتنا مجاہدہ, اتنا مطلب کہ جیسے حضرت خواجہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی, کیوں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے انہوں نے فاؤنڈیشن, ہندوستان کی جو فاؤنڈیشن تھی اسلام کی, انہوں نے رکھی دی آ کے. تو بعد میں کتنے آئے, کتنے کامل اور اکمل آئے, لیکن جو بھی آیا سب سے پہلے انہوں نے انہی کے ہی دربار پہ آ کے